جتنا اس کے فتنے سے ڈرتے ہیں، دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جو اس کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ دجال کو وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس کے آنے کے لیے جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ ہم ڈر رہے ہیں نا، ہم تو اس کے فتنے سے ڈرے۔ دنیا میں ایک قوم ہے جو دجال کے آنے کا انتظار کر رہی ہے، وہ یہودی قوم ہے، جیوز جو ہیں، یہودی اسرائیلی۔ میں اس کو کھل کر کے بول رہا ہوں۔ ایک بات مجھے معلوم ہے، میرے استاد مصر میں انہوں نے بتایا بھی تھا کہ یہودی اس وقت دنیا میں اتنے منصوبے بناتے ہیں، اور ان کے خلاف جو بولتا ہے اس کو یا تو مار ڈالتے ہیں، یا اس کے خلاف ایسی سازشیں رچتے ہیں کہ وہ بند ہو جائے، قید ہو جائے، یا تو پھر اسے خرید لیتے ہیں۔ یہ تو میں تقریباً 10 سال سے بول رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے۔ جس وقت تک اللہ نے زبان رکھی ہے، میں امت محمدیہ کو حضور کی امانت سپرد کر کے رہوں گا۔ جب اللہ کو منظور ہو وہ میری زبان بند کرا دے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اس بات کو سن کر کے چلیں۔ اگر کسی کو سننے میں اور محفل میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے کہ یہ کوئی ہارر ٹاپک ہے، تو خدا حافظ کہہ سکتے ہیں، اپنے بستر پہ جا نہیں سکتے۔ میری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے بیٹھنے کی، لیکن اگر کسی کو کچھ نالج لینا ہے تو بیٹھ سکتے ہیں۔ دجال کے متعلق سب سے زیادہ اگر کسی کو انتظار ہے تو یہودیوں کا ہے، اسرائیل کو۔ اب ان کی کتابوں میں ان کے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک اسلام اور مسلمانوں کو رسول سے دور نہیں کر دیا جائے گا۔ سب سے اہم چیز ہے یہ۔ ان کو کیا چاہیے؟ دجال چاہیے۔ اور دجال کے آنے کے لیے دروازہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے مسلمان اپنے نبی سے دور ہوں، کیونکہ دجال نے بھی اس حدیث میں نے بتایا نا، پوچھا نا تمیم داری سے کہ وہ آخری نبی آ گئے، تو انہوں نے کہا آ گئے۔ اس نے پوچھا کیا ان کی امت ان کی اطاعت کر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا اطاعت کر رہی ہے۔ تو دجال نے کیا کہا؟ ابھی میرے آنے کا وقت نہیں۔ اب ان کو دجال چاہیے، کیوں؟ یہ کہتے ہیں ہمارا وہ مسیحا ہے۔ دجال کے آنے کے لیے روزانہ صبح اور شام میں دعائیں ہوتی ہیں اسرائیل میں، روزانہ دعائیں ہوتی ہیں، اور وہ اس لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا مسیحا ہے، ہمیں تکلیفوں سے نجات دے گا، ہماری پوری دنیا میں حکومت قائم کرے گا، ہمیں موت سے بھی بچائے گا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ موت سے ڈرنے والی قوم یہودی ہے۔ وہ مرنا نہیں چاہتے کوئی بھی، وہ موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ اسی لیے ان کا آپس میں جو ایک دوسرے کو سلام بھی جو کرتے ہیں، ہم السلام علیکم کہتے ہیں، ان کا سلام ہے ذی 1000 سال۔ فارسی میں یہ ہے ذی 1000 سال، تفسیر میں لکھا ہوا ہے یہودی آپس میں ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں جیو 1000 سال، جیو 1000 سال۔ قرآن میں پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا ہے لو یعمر 1000 سنۃ وما هو بمزحزحہ، یعنی اگر ان کو 1000 سال کی عمر بھی دے دی جائے تب بھی وہ مرنا پسند نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں جتنی آیتیں نازل فرمائی، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ پوری دنیا کیچڑ سے بنائی گئی ہے اور ہم کو جنت کی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ پوری دنیا کو جانوروں کے پخانے سے زیادہ گندی چیز سے بنایا گیا ہے، اور ہم شعب اللہ المختار، اللہ کی پسندیدہ قوم ہے۔ کون کہتا ہے؟ یہود، جیوز۔ یہ مٹھی بھر قوم ہے۔ انہوں نے جو عقیدے بنا رکھے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے افضل ترین قوم ہم ہیں، ہمارا ہی حق ہے دنیا میں، ہر چیز پر ہمارا قابو ہونا چاہیے، اقتدار ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ قوم ایسی ہے، یہ پوری دنیا میں کہتے تھے وقالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں، سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے رد میں آیت نازل فرمائی، جانتے ہیں اے محبوب ان کو کہہ دو، جو محبوب ہوتا ہے وہ محب سے ملنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ملنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ یہ کہہ رہے ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو ان سے کہہ دے ذرا موت کی تمنا کریں تاکہ تمہارے محبوب سے مل لو۔ اور اللہ فرماتا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز یہ تمنا بھی نہیں کریں گے مرنے کی۔
جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کی تم محبوب ہو تو پھر مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ جو محبوب ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کب میں دنیا سے جاؤں میرے مولا سے ملاقات کروں. تو یہاں پر یہ قوم ایسی ہے جو مرنا نہیں چاہتی. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، بہت زیادہ مسئلہ پھیلانے سے کوئی مطلب نہیں ہوگا. کل خلاصہ ملا کر کے میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں اتنا اتھل پتل یہ کیوں مچائے گا. سب کو اب تقریباً نوجوانوں کو معلوم ہو چکا ہے الومیناتی کیا ہے، فری میسن کیا ہے، اور پھر یہ جتنی ان کی تنظیمیں ہیں، خفیہ تنظیمیں، یہ کیا ہیں. سیکریٹ اب تو کچھ نہیں رہ گیا، یہ سب پورا ظاہر ہو گیا. ون آئی، یہ ایک آنکھ کی علامت. کیا کیا تھا نمرود جو بادشاہ ہے، اس نے ایک بہت بڑا محل بنایا تھا. نمرود بھی بہت لمبی عمر تک جیا، بہت بڑی طاقت تھی، وہ خدا کہلاتا تھا اپنے آپ کو، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا. لیکن اب اس کو بھی ایک ہی ٹینشن تھا، کیا؟ موت کا. مر جاؤں تو سارا خدا ختم، سڑ گیا. اس کو بھی موت نہیں چاہیے تھی. اس نے کیا سوچا، پوری دنیا پر میرا کنٹرول، پورے لوگ میرے سجدہ کر رہے ہیں، تو کیوں نہ میں پوری پبلک کو ملا کر کے فوج بنا لوں اور اس خدا سے لڑ لوں. ایک بار ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. اس خدا کو مار کے گرا دیں گے تو پھر اب موت حیات سب ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی. یہ پلاننگ اس وقت اس نے کیا تھا. یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے لیکن پرانی دوسری مقدسات میں موجود ہے. تو اب اس نے ایک بہت بڑا ورلڈ ٹاور بنایا تھا، اس زمانے کا بہت اونچا ایک محل بنایا، عمارت بنایا، اور دنیا بھر کے سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا. سب کی زبان ایک بنایا. کہا لینگویج الگ الگ نہیں ہونی چاہیے، سب کی ایک ہی زبان. آپس میں سارے لوگ میرے وفادار، اور سب کو ٹریننگ دیا کہ خدا کے ساتھ لڑنا ہے. سب کو خدا کا باغی بنا دیا سب کو، اور سارے جوش میں. اور اتنی بلند عمارت بنائے. پوچھا گیا کیوں بنا رہے ہو؟ کہا اس پر چڑھ کر کے آسمانوں میں جاؤں گا، اس سے جنگ کروں گا خدا کو اور اس کو گرا دوں گا. میرے پاس پوری دنیا کی پبلک بھی ہے. نشے میں چور آدمی کہاں تک سوچتا ہے. سیاست بہت گندی چیز ہو جاتی ہے کبھی کبھار. آدمی خدا بننے کی کوشش کر ڈالتا ہے، خدا کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. تو اس نے یہ پلان بنایا، اور یہ غالباً انجیل میں ہے، بہت پہلے میں نے پڑھا تھا. اس نے عمارت بنایا اور اوپر چڑھا بھی. پوری پبلک کو کہا کہ تم میرے ساتھ رہو گے، سب کی لینگویج ایک ہی، تم میری حمایت کرو گے، میری فوج میں رہو گے، اور میں اب خدا سے جنگ کر رہا ہوں. ایک بار اگر میں نے اس کو مار دیا تو تم میں سے سب کو میں نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دینی ہے. ٹینشن مت لینا. کسی کو 2000 سال چاہیے لکھوا لو، میں 2000 سال دے دوں گا. کسی کو 5000 سال چاہیے میں دے دوں گا. تو سارے لوگ بہت شوق میں تھے کہ مرنا ہی نہیں ہے، چلو یہ ایک کام کر کے دیکھ لیتے ہیں. اب جب وہ اوپر چڑھا تو اب دیکھیے مقدسات جو کتابیں ہیں وہ کہتی ہیں اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو فرمایا کہ آؤ، میرے بندوں میں سے ایک بندے نے بڑی بلند عمارت بنائی ہے، چلو ذرا دیکھ لیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اور آسمانوں کی طرف نزول فرمایا، اور اپنے ایک فرشتے کو. اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد کسی کو نہیں معلوم. معلوم ہے کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے ارب، بلکہ اندازہ کرنے کے لیے ایک صرف میں حدیث بتا دوں. جب بھی بارش ہوتی ہے نا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہر قطرے کو ایک فرشتہ زمین پر رکھ کر جاتا ہے، اوپر سے برسایا نہیں جاتا. ایک ایک قطرے کو ایک ایک فرشتہ زمین پر رکھ کر جاتا ہے. بارش کے قطرے نہیں گن سکتے تو فرشتوں کو کہاں گن سکتے؟ تو اتنے لاتعداد فرشتے ہیں، اس میں سے صرف ایک ہی فرشتے کو اللہ نے فرمایا تم جاؤ ذرا نیچے اپنے پر ہلاؤ. وہ فرشتہ نیچے آیا. جبرائیل کو نہیں بھیجا، میکائیل کو نہیں، اسرائیل کو نہیں، بڑے مقام والے فرشتے، ایک فرشتے کو بھیجا. اور وہ فرشتہ نیچے زمین پر آیا. اس نے صرف اپنے پر ہلایا تھا کہ یہ پوری دنیا غرق ہو گئی، اس کا سارا محل ڈھہ گیا، نمرود تباہ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر یہ جتنے لوگ بچے تھے، کچھ اکثر تو مر گئے، جتنے بچے تھے اللہ نے فرمایا ان کی سب کی زبان کو الگ کر دو. سب کی زبان ڈیوائیڈ کر دی. اس کی زبان الگ، اس کی زبان الگ، اس کی زبان الگ.
یہ بھی اللہ کی حکمتوں میں سے ہے کہ یہ پھر ایسی پلاننگ کرنے کے لیے سب جمع نہ ہو سکے، الگ الگ کر دی گئی. یہ دوسری کتابوں میں موجود ہے. تو یہ پلاننگ ان کے دماغ میں آج بھی چل رہی ہے. فلاپ تو ہوا تھا آئیڈیا پرانے زمانے کا. اب جو اسرائیل ہے، یہودی ہے، اور اسی مقدس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اے لوگوں دیکھنا قیامت کے قریب ایک بار اور اس طرح کی کوشش کی جائے گی. اب بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اس طرح پہلے خدا سے لڑنے کا ایک پلان کیا انہوں نے، فلاپ ہو گئے اور مار دیے گئے. اب ان کو جدید ٹیکنالوجی پر، نیو ٹیکنالوجی پر اتنا بھروسہ ہے. انہی مقدسات میں کہا گیا ہے دیکھنا قیامت سے قریب ایک بار اور یہ چیز کوشش کر لیں گے. اب مجھے یہی لگتا ہے، یہ حدیثوں میں تو ہے نہیں کہ یہ لوگ خدا سے لڑنے کے لیے کوشش کریں گے، لیکن ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہودیوں کی. اب مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے اسی پلاننگ کے تحت یہ اسی انداز سے چل رہے ہیں. ان کو ایک مسیحا چاہیے ہے، وہ دجال ہے جو خدا کا دشمن ہے. اور انہیں معلوم ہے دجال کا پاور کیا ہے. 40 دن میں پوری دنیا میں گھومے گا، لوگوں کو آسمان سے بارش برسا کے دکھائے گا، زمین سے سبزی اگا کر کے دکھائے گا. ان کو ایک ایسا پاورفل آدمی چاہیے جو خدا سے لڑ سکے، اس لیے وہ انتظار کر رہے ہیں. دوسرے ان کو کیا چاہیے؟ پوری دنیا کی لینگویج ایک ہونی چاہیے. تو یہ گلوبل لینگویج کے طور پر انگلش کو مشہور کر بھی رہے ہیں کہ سب کی کنیکٹ کرنے والی، سب کو کنیکٹ کرنے والی زبان انگلش ہونی چاہیے. سب کی کرنسی ایک بنانا چاہتے ہیں، اور آج تقریباً یہ کر بھی چکے. ڈالر پوری دنیا کی کرنسی بنتی جا رہی ہے. تقریباً ہر ملک اپنی ٹریڈنگ ڈالر میں کرنا چاہتا ہے. پوری دنیا کی ایک کرنسی ہو، ایک لینگویج ہو. اور آپ دیکھنا اکثر ان کے جتنے بڑے پریزیڈنٹ ہوں یا جو سٹارز ہیں، وہ اپنے بیانوں کے بیچ بیچ میں ون ورلڈ آرڈر یہ بات کہہ جاتے ہیں. نوجوان طبقہ اس کو نوٹ کر لیں، ون ورلڈ آرڈر. ون ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دنیا ایک حکم پر چلے. الگ الگ کنٹری نہیں چاہیے ہم، الگ الگ سیاست نہیں چاہیے. پوری دنیا ایک ہی حکومت پر، ایک ہی آرڈر پر چلے. یہ ان کا پلان. کیوں میاں، کیوں پوری دنیا کو ون ورلڈ آرڈر میں ڈال رہے ہیں آپ؟ وہی پلاننگ جو نمرود کر چکا تھا کہ خدا سے لڑنا ہے، پوری دنیا کو پھر سے جمع کرو، ساری ٹیکنالوجی جمع کرو. اسی لیے یہ اسپیس میں بھی بھیج رہے ہیں کہ جا کے دیکھ کر کے آئے، سب تصویریں لے کے آئے کہاں خدا بیٹھتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. میرے عزیزوں، میں ان ترقیات کے خلاف نہیں ہوں، اسپیس کے خلاف نہیں ہوں، میں چاند کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں. لیکن بعض محققین نے کہا کچھ لوگوں کی شرارت یہ ہے جیوز میں سے جو ہر نئی ٹیکنالوجی کو خدا کے خلاف سوچتے ہیں. یہودیوں میں بھی، آج میں پورے یہودیوں کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے یہودی وہ ہیں جو ان شرارتوں کو بالکل پسند نہیں کرتے. وہ تورات انجیل پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. عیسائیوں میں بھی سارے نہیں ہیں، وہ بھی اپنی مقدسات پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو عباد الشیطان کہا جاتا ہے. یہودیوں میں ایک تنظیم ایسی نکلی جو ڈیول ورشپرز ہیں، یعنی شیطان کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں. یہ ان کا پورا کیا ہوا ہے، پوری دنیا کو بدلا ہوا. اب سنیے، اب یہ پوری دنیا میں کیا ہنگامہ مچا رہے ہیں، کیا ہنگامہ مچائیں گے. میں باخبر ضرور کرنا چاہوں گا ہر بچے کو، ہر جوان کو. میں نے مصر میں ایک کتاب پڑھی تھی، تقریباً وہ 150 سال پہلے کی ایک میٹنگ ہوئی تھی. حاخام کہتے ہیں یہودیوں، مولانا پڑھے حاخام. یہ یہودیوں کے بڑے حکیم جو ہوتے ہیں ان کو حاخام کہتے ہیں. انہوں نے ایک میٹنگ لی اور اپنے حکیم سے یہودیوں نے پوچھا کہ ہم لڑکیوں کو ننگا تو کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن مسلمان لڑکیاں ننگی نہیں ہوتی جلدی، یہ جلدی اپنا لباس اتار کر کے باہر آتی نہیں. ہم نے تقریباً دنیا کو ننگا کرنے کی کوشش کر ڈالی. تو اس حکیم نے 150 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کیا مشورہ دیا جانتے ہیں؟ اس نے کہا تھا کہ لوگوں تمہیں فطرت معلوم نہیں انسان کی. عورتوں کی فطرت یہ ہے کہ بچپن میں ان کو جیسا پہنایا جاتا ہے جوانی میں ویسی ہی پہنتی. اگر کوئی بچی
बचपन से दुपट्टा पहनती हो और फुल कपड़े पहनती हो, अचानक 16 साल की उम्र में उस बच्ची को आप आधे कपड़े पहनने के लिए कहें, नहीं पहन पाएगी, शर्म हया ज्यादा होती है। आप ही की बात ले लें, अभी आप पैंट शर्ट पहन रहे हैं, फुल कपड़े पहन रहे हैं, अचानक आपको कहते हैं चड्डी पहनो और हाफ बनियन पहन के बाहर आओ, शर्म लगेगी कि नहीं लगेगी? हया माने होते। जो फुल कपड़े पहनता है वो हाफ कपड़े में जल्दी नहीं आता। हाँ, जिसकी बचपन से ही हाफ कपड़े में रख दिया जाए, वो 16 साल क्या, 20 साल क्या, 40 साल क्या, वो नंगा घूमने में उसे कभी शर्म नहीं आती। उस यहूदी हकीम ने कहा, ऐ लोगों, मुसलमान बच्चियां इसलिए नंगी नहीं हो पा रही आज तक हमारे प्लान के मुताबिक कि इनके घरों में इनके माँ बाप इनको फुल कपड़े पहना करके रखते हैं, बच्चियों को दुपट्टे उड़वाते हैं, स्कार्फ पहनाते हैं, जिसकी वजह से 16 साल की उम्र में इन पर तुम मेहनत करते हो, ये नंगी नहीं हो पाती। कहा क्या करें? उस यहूदी आलिम ने कहा, इनकी बच्चियों के कपड़े हाफ बनाना शुरू करो, बच्चियों के ऊपर मेहनत करो, बड़ी औरतों पर नहीं। 16 साल 17 साल की उम्र की बच्चियों पर नहीं, छोटी बच्चियों पर मेहनत करो। मैंने ये एक इबारत पढ़ी थी, उसके बाद आज तक मैं देख रहा हूं मार्केट में जब हम लिबास खरीदने के लिए जाते हैं अपनी छोटी बच्चियों के, बहुत कम ऐसा लिबास मिलता है जिसमें फुल स्लीव्स होते हैं। हाफ कपड़े के बच्चियों को हम सब पहना रहे कि नहीं पहना रहे? और हम तो अगर किसी को कहें तो कहेगा, क्या मौलाना अभी से पर्दा फर्ज हो गया? 2 साल की बच्ची है, 3 साल की बच्ची है, क्या अभी से हम इसको बुर्का पहना दे, नकाब पहना दे? मियां, नकाब और बुर्के की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अनजाने में हम उसको नंगा बनाने की आदत डाल रहे हैं। आज ही से हम उसको नंगा रहने की आदत डाल रहे हैं। ये हमारा नहीं मेरे अजीजों, 150 साल पहले की यहूदी आलिम ने, हाखाम ने अपने यहूदियों को कहा था कि मुसलमान बच्चियों को अगर नंगा करना है तो इनकी बच्चियों के कपड़े हाफ बनाओ। जाओ आज मार्केट में देख लेना, आप मार्केट में देखो आज कपड़े तो ऐसे हम पहना रहे हैं। अक्सर मुसलमानों को हमने देखा कि वो दुकान में जाकर के ये पूछते हैं कि वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े चाहिए बच्चियों के, और उनके लिए अलग से कपड़े दुकान वाले देते भी हैं कि स्कर्ट होनी चाहिए छोटा सा, और बच्चियों को कंधे शोल्डर दिख रहे हो, उनके जिस्म के आज़ा जाहिर हो रहे हो। और वो बच्ची जवान जब होती है तो फुल कपड़ों में अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करती है। अगर उसको अचानक बुर्का पहना कहते, क्या मुझे कैद कर रहे हो? बचपन से तुम्हें छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, अभी तुम स्कार्फ डालोगे, दुपट्टा डालोगे, क्या क्या डालोगे मेरे ऊपर? चिल्लाती। और उन बच्चियों को हमने देखा है जिनकी बचपन से हमने तरबियत अच्छे माहौल में रखी, वो बड़ी होने के वक्त मियां ऐसा है कि वो दुपट्टे अपने पूरे जिस्मों पर डाल करके रखती, सिर्फ सर पर नहीं बल्कि कोई हिस्सा उनका झलकने नहीं देती। वो हया बहुत ज्यादा होती है। इस प्लान के हम शिकार हो गए। हमारे लिबास में बेतरतीबी जो आई है, यही दज्जाली मंसूबों के तहत हुआ है। यहूद जो पूरी दुनिया को बेआबरू, एक ऐसी कौम देखना चाहते हैं जो खुदा से दूर हो। अल्लाह ताला ने जो कहा है उसका मुखालिफ हो, रसूल जो चाहते हैं उसके खिलाफ। इस मिशन के तहत एक दो नहीं मेरे अजीजों, हजारों काम हो गए। गिनाने के लिए मेरे पास उतना वक्त नहीं है। शॉर्ट में मैं चलूं, अगर कपड़ों को देखा जाए तो हमारे कपड़े छीन लिए गए, लिबास बदल दिया गया। हर नौजवान बच्चा आज हमारा ये चाहता है कि मुझे वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े चाहिए, हेयर स्टाइल मुझे किसी एक्टर का चाहिए। लड़कियां चाहती हैं कि वो हीरोइन बन जाए, एक्ट्रेस के लिबास चाहिए, एक्ट्रेस के हमें जानते हो ये पूरे एक्टर और एक्ट्रेस पर लाखों डॉलर की लागत पे खर्च किया जाता है। कौन खर्चा करता है? इनके ऊपर पूरे जीव यहूदी खर्च करते हैं कि ये स्टार है, ये मॉडल है, इनको कपड़े पहनाओ और पूरी दुनिया को दिखाओ। इनके जरिए से पूरी दुनिया वही कपड़े पहनेगी जो ये पहने। आपको मालूम नहीं है, बड़े बड़े स्टार इल्यूमिनाती हैं। अब तो वो ऐलान कर रहे हैं हम इल्यूमिनाती हैं। इल्यूमिनाती ये यहूदियों की तंजीम है जो सिर्फ इसी मिशन पर काम करती है कि वो स्टार बन करके लोगों को अपनी तरफ राग़िब करे। मेरे अजीजों, एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर सबके सामने कचरा खाएंगे तो इनके फैन ऐसे हैं वो कचरा भी खा लेंगे, इनको नशे के आदी बना देंगे। इन पर बड़ी लागत का खर्चा होता है स्टार्स पर कि पूरी दुनिया के माहौल को ये चेंज करने वाले हैं। यूके, यूएसए, यहां पर सब
ایکٹر اور ایکٹریس نہیں، وہاں پر سنگرز جو ہے ان کی بڑی ویلیو ہے. کوئی بڑا سنگر ہو اس پر لاکھوں خرچ کیا جاتا ہے. فٹ بال پلیئرز جتنے ہیں ان کے اوپر بہت ڈالر کے خرچ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے لاکھوں کی تعداد میں فینس ہوتے ہیں، ان کو دیکھنے والی ایک بڑی دنیا ہوتی ہے. آپ دیکھیں کسی بھی ایکٹر کی آپ ہسٹری نکال کر کے دیکھیں، اس کے فالوورز کتنے ملینز میں ہیں، کسی کے بلین میں ہیں. ایک وہ عمل کرے گا تو پورے ملین لوگ اس کے فالوورز عمل کرنے لگ جائیں گے. یہودیوں نے بہت آسانی سے اپنے معاملات دوسروں تک پہنچانے کے لیے پوری دنیا کے کریم طبقے کو چوائس کیا ہے. یہ تھے لباس کی بات. اور جب انہوں نے یہ پڑھا ہے حدیثوں میں، ایک بات یاد رکھیں کہ ہم سے زیادہ حدیثیں وہ پڑھتے ہیں. یہ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، محدث بھی ہوتے ہیں، مفسر بھی ہوتے ہیں. آج مصر میں کتنے تو ایسے ہیں جن کو مستشرق کہا جاتا ہے، یعنی اورینٹلائز. یہ لوگ یہودی ہیں اور اسلامی تعلیمات کے ماہر ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں. کائرو یونیورسٹی میں میری خود ملاقات تھی ایک ڈاکٹر سے جو اسلامی شریعت کی کتابیں پڑھاتا ہے، یہودی عالم. یہ ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں. جب انہوں نے یہ پڑھا کہ مسلمان سب سے زیادہ ان کا لگاؤ اللہ اس کے رسول سے ہے، کم ہونے کے لیے مین چیز کیا ہے تو رزق ہے. ہمارا سارا معاملہ رزق پر چلتا ہے. اگر رزق اچھا ہے تو دعائیں بھی پہنچتی ہیں، عبادتیں بھی پہنچتی ہیں. اور رزق خراب ہو گیا تو سارا ہمارا کنیکشن کٹ گیا، ختم ہو گیا. ہماری دعائیں اجابت سے نہیں ٹکراتی، ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی. تو رزق پر ایسا عمل کیا گیا ہے، ایسا کہ پوری دنیا میں آج دیکھیں چند سالوں کے بعد حلال کھانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. حلال کھانا مشکل ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو بچ پائے ہیں حرام سے، ورنہ تو پورا ایک طبقہ. عرب والے تو پورے کے پورے مبتلا ہیں. ان کے گھر گھر پر KFC اور میکڈونلڈ، سب وہ نہ جانے کتنی ایسی فوڈ کی کمپنیاں پہنچی ہوئی. کئی ایسی کمپنیاں ہیں جو پورک بناتی ہیں، کئی ایسی کمپنیاں ہیں جو علل اعلان بیچتی ہیں کہ ہمارے ہاں خنزیر کا گوشت بکتا ہے. خود ممبئی میں ایک مسلمان پیزا کا ایک ہوٹل چلاتا ہے، مسلمان ہے. اس کے پاس دونوں سیکشن ہے، پیزا نان ویج اور ویج کا. نان ویج کے پیزے میں اس نے خنزیر کا گوشت ملا کر کے بیچتا ہے. اور اس سے سوال بھی کیا گیا تو کہتا ہے یہ تو آپ کی چوائس ہے، چاہے تو آپ کھائیں نہیں تو نہ کھائیں، میں زبردستی تھوڑی نہ بیچ رہا ہوں. میرے عزیزوں، کھانے کی چیزوں کو اتنا بدل دیا گیا، اسی لیے میں کہتا ہوں اپنا ٹیسٹ بدل لو. بہت زیادہ زبان کو لذتوں کا عادی مت بنانا، ورنہ حرام چلا جائے گا پیٹ میں. اور پھر ہمارے ہندوستان میں کیا چھوڑا گیا؟ ہر اناج کو، ہر چیز کو کبھی گائے کا پیشاب ملا کر کے، کبھی پتہ نہیں کیا کیا ملا کر کے. کمپنیاں نہیں آئی ہمارے ہاں. کوئی چاکلیٹ نہیں چھوڑا انہوں نے حرام چیزوں کے ملانے سے، کہ بچے چاکلیٹ کھائیں اور اس میں پتہ نہیں کن کن جانوروں کی چربیاں ملائی گئی. ہزار یہ کہتے ہیں کہ حلال ہے حلال ہے، لیکن ان کی نیت میں کھوٹ ہے. میرے عزیزوں، ہمارے رزق پر بہت بڑا اثر ہو رہا ہے. میں ابھی چند دنوں پہلے چکن کے متعلق ایک بیان کیا تھا. میں حرام نہیں کہتا ہوں گوشت کو، چکن کو، لیکن وہ ہو سکے تو آپ سن لینا. یہ جو برائلر چکن جو بنائی گئی ہے یہ 1960 کی پیداوار ہے. اس سے پہلے یہ سفید مرغیاں تھی نہیں دنیا میں. یہ جو برائلر چکن آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ بعد میں ایجاد کی گئی ہے. اس کو بنایا گیا ہے کراسنگ کے ذریعے سے. اور اس کی فارمنگ جو ہوتی ہے سیم فارمنگ خنزیر کی بھی ہوتی ہے. امریکہ میں سب سے زیادہ طلب جس گوشت کی ہے وہ خنزیر کی ہے، پگ کی. اور اس کو کھلا کر کے جتنی جلدی بڑا کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی مارکیٹ ہے وہاں پر، ان کو جلدی جلدی گوشت چاہیے. خنزیر بڑا نہیں ہوگا تو گوشت کیسے ملے گا؟ تو جلدی بڑا کرنے کے لیے خنزیر کو جو چیز کھلائی جاتی ہے وہی انڈیا، پاکستان یا سب جگہ پر ان کے فیڈز میں، مرغیوں کے، چکن کے فیڈز میں وہی چیز کھلائی جاتی ہے جو خنزیر کو کھلاتا ہے. اسی لیے تو یہاں مرغیاں 40 دن میں بڑی ہوتی ہیں. ہمارا خود بھی فارم ہے، میرے بھائی فارم چلاتے تھے مرغیوں کی، مجھے معلوم ہے 40 دن نہیں ہوتا کہ یہ مرغی 2 کلو کی ہو جاتی ہے. کیسے؟ آپ اپنے گھر میں پال کر کے دیکھیں، 6 مہینے میں بھی بچہ ہی دکھتی ہے.
یہ حیرت سے بہت تیزی سے بڑھاتے ہیں. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری غذا پر بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے کہ حرام کی آمیزش ہو جائے، تاکہ ان کی دعائیں قبول نہ ہو، ان کی عبادتیں قبول نہ ہو، اور ان کا اللہ رب العزت سے جو قریبی تعلق ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے. اسی لیے آج ہم کثرت سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں. ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تمہارے پیٹ میں حرام لقمہ ہوگا تمہاری کوئی دعا اللہ تک نہیں پہنچتی، کوئی دعا نہیں جائے گی. اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جسموں میں حرام لقمے پڑے رہیں اور ہم دعا کرتے رہیں، ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو. کپڑوں کو لے کر کے اور اس کے علاوہ رزق کو لے کر کے. دوائیوں کا معاملہ تو بہت ہی بڑا ڈیفیکلٹ ہے میرے عزیزوں. ایک پورا ڈرگ مافیا ہے پورے ورلڈ میں. انہوں نے دوائیوں کو ایک دھندا اور بزنس بنایا ہوا ہے. میڈیکل لائن ایک ایسی چیز ہے، اس پر ہی مجھے 2 گھنٹے بولنا پڑ جائے گا. یہ پوری دنیا میں جو دوائیاں بنائی جا رہی ہیں، کہاں دوائیاں بنتی ہیں ذرا تحقیق کر لو. میں بار بار یہی افسوس جتاتا ہوں، ہمارے بچوں کو گیم کھیلنے سے فرصت نہیں، انٹرنیٹ میں فلمیں اور سیریل اور پتہ نہیں ڈرامے دیکھنے سے فرصت نہیں. کاش یہ کچھ نالج والی باتیں بھی اپنے موبائل سے دیکھ لیتے. قرآن و حدیث مستقبل کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں یہ بھی انٹرنیٹ میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. میں خود بھی تو مطالعہ کرتا ہوں، میرا سارا مواد میرے موبائل میں پڑا ہوا ہے. میں کہاں کہاں کتابیں اٹھا کر کے چلوں. تاریخ کی جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہے میرے انٹرنیٹ موبائل سے پڑھی، اکثر کتابیں. یہ ہمارا طبقہ کیوں نہیں پڑھتا آج؟ ہمارے نوجوان جو رات میں گیم کھیلنا شروع کرتے ہیں تو فجر ہو جاتی. کیا اللہ رب العزت کو تمہیں جواب نہیں دینا ہے کہ رات کس کام میں تم نے گزاری ہے؟ میرے عزیزوں، وقت بہت ہی تنگ ہمارے اوپر آ رہا ہے. یہ تھی باتیں. ڈرگ مافیا تو ایسی ہے کہ ایک گولی، میرے ان سے بھی بہت گہرے تعلقات ہیں، دوائیوں کی کمپنیوں والوں سے بھی. 75 پیسے کی جو گولی بنتی ہے وہ مارکیٹ میں 40 روپے 50 روپے کی بکتی. ایک سٹنٹ جو لگایا جاتا ہے، یعنی بائی پاس سرجری کرنے والے یا پھر انجیوگرافی انجیوپلاسٹی جن کو ہوتی ہے، سٹنٹ لگاتے ہیں، $1 کا ہوتا ہے. $1 تقریباً 70 روپے کا سٹنٹ، اور اس کی قیمت یہاں پر 1 لاکھ 2 لاکھ روپے لی جاتی ہے. خیر یہ تو ان کی تجارت ہے، لیکن جانتے ہیں آپ کئی بیماریاں جان بوجھ کر کے وائرس کے طور پر پھیلائی جاتی ہیں. ہمارے ایک ڈاکٹر شفیق ہیں، ان کی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں کینسر یہ کوئی بیماری ہے نہیں، یہ وائرس ہے جو چھوڑا گیا ہے، اس کا علاج موجود ہے، لیکن چاہتی نہیں پوری ڈرگ مافیا کہ وہ علاج ہو جائے. اگر یہ علاج بہت چھوٹی چھوٹی پتیاں ہیں، افغانستان کی کچھ پتیوں سے ایک ڈاکٹر صاحب نے علاج بھی کیا کینسر کا. وہ کہتے ہیں ان پتیوں پر اور اس کے جوس پر امریکہ نے پابندی لگا دی کہ لا نہیں سکتے تم. کیوں؟ یہ نہیں چاہتے کہ کینسر والے صحیح ہو جائے. کیوں؟ کینسر جتنا بڑھے گا اتنا مال ڈرگ مافیا کو پہنچے گا، اتنی زیادہ کروڑوں نہیں اربوں کی تجارت ہے یہ. میرے عزیزوں، پوری دنیا میں گولڈ پر قبضہ اگر کسی کا ہے تو انہی کا ہے. سنا ایک لفظ پر آپ توجہ دیں، آپ کو میں بتاتا ہوں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہودیوں کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ معلوم ہوگا نا آپ کو، جیوز. اور دنیا میں آپ دیکھنا سونے کی گولڈ کی جو بھی دکان ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیولری. کیا کہتے ہیں؟ جیولری. یہ جیوز کا لفظ جیولری کے اندر ساتھ میں رکھا جاتا ہے. وہ یہ تمہیں احساس دینا چاہتے ہیں کہ سونے پر صرف ہمارا حق ہے، سونے پر صرف ہمارا حق ہے. اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ ان کی پلاننگ کہ پوری دنیا میں سونے اور چاندی کو یہ قبضہ کریں گے اور یہ جو بولیں گے وہ کرنسی چلے گی. آج دیکھیں کرنسی کا معاملہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے. مجھے آج اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی یاد آتی ہے. سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال پہلے ہی ایک رسالہ لکھا ہے، کفل الفقیہ الفاہم فی احکام القرطاس والدراہم. اس پہلے زمانے میں کرنسی کیا چلتی تھی جانتے ہیں آپ؟ سونے کے سکے، چاندی کے سکے. توجہ چاہوں گا، سونے کے سکے، چاندی کے سکے. سونے کے سکوں کو دینار کہتے تھے اور چاندی کے سکوں کو درہم کہتے تھے.
درہم اور دینار چلتے تھے پہلے. اب سنیے گا، سونے کا ایک سکہ ہے اور چاندی کا ایک سکہ ہے، اس کی اپنی ایک ویلیو ہے کہ نہیں ہے؟ وہ سونے کا ہے میاں. آج اگر ظاہر سی بات ہے کسی بھی سکے پر بادشاہ کی فوٹو ہوگی جو اس وقت بادشاہ چل رہا ہے، چلے بادشاہ ختم ہو گیا، دوسرا بادشاہ آ گیا، کیا وہ سکہ بیکار ہو جائے گا؟ سکہ خراب ہو جائے گا؟ نہیں، صرف فوٹو بدلنا ہے. جاؤ میلٹ کرو، سنار کو دو، وہ میلٹ کر کے دوسرا سکہ بنا دے گا. لیکن اس کی ویلیو ہے کہ نہیں؟ چلے حکومت ختم ہو گئی، جو سکے چل رہے تھے چاندی اور سونے کے، لے جاؤ سب بیچو. ارے آپ کو تو کلو کے وزن پر قیمت ملے گی. سونے اور چاندی کی ویلیو ہے کہ نہیں؟ یہ یہودیوں نے پوری دنیا سے سونے اور چاندی کے سکوں کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ پر کاغذ کے ٹکڑے لائے. کاغذ کے ٹکڑے، پہلے نوٹ تھی نہیں پوری دنیا میں کہیں پر. یہ کاغذ کے ٹکڑوں کو لائے اور اس پر لکھ دیا 1000، تو اب ہم سمجھ رہے ہیں 1000. اس پر لکھ دیا 2000، ہم سمجھ رہے ہیں 2000، جبکہ وہ کاغذ بھی اتنا ہی ہے جتنا نیوز پیپر والا کاغذ ہے. کوئی فرق نہیں ہے پیپر میں. ہاں تھوڑا اچھا کاغذ استعمال کرتے ہوں گے، پرنٹ نکال سکتے ہیں آپ، لیکن وہ کاغذ اس کی ویلیو ہے اپنی. وہ تو ابھی ابھی ہمارے سب کو سمجھ میں آ چکی ہوگی. 2 سال پہلے صاحب نے اعلان کیا تھا رات میں کہ آج سے 9 بجے کے بعد 1000 اور 500 کے نوٹ کی ویلیو ختم. تو دوسرے دن وہ کیا ہو گئے؟ آج اگر آپ کے جیب میں 1000 روپے کی پرانی نوٹ ہو تو آپ کو مجرم سمجھ کے پکڑ کے لے جائیں گے. عزیزو، یہ کرنسی ایسی ہے کہ اس کی اپنی ویلیو نہیں ہے. اگر کسی کے پاس اس زمانے کے، چلیے میں کہتا ہوں 1000 کے نوٹ جمع ہیں، بہت سارے ہیں، بھول گئے تھے آپ چینج کرانا، انہوں نے تو ٹائم بھی دیا تھا 2 مہینے کا، چینج کرا لو، بھول گئے تھے، ابھی اب کہیں تھیلی سے نکلا. آج کے زمانے میں کہاں لے کے جاؤ گے آپ؟ 1000 کے نوٹ ہیں، کہاں لے کے جاؤ گے؟ RBI بھی نہیں لے رہی ابھی. کسی بینک میں جاؤ گے، میرے 1000 کے پرانے نوٹ بدل کے اب 2000 میں دے دو، کہا وہ دروازہ بند ہو گیا. کہا کیا کرے؟ تو بینک کہے کہ جاؤ کسی بنیا کو دے دو، پڑیا بنائے گا، شکر ڈال کے بیچے گا. اس کے علاوہ تو ان نوٹوں کا کچھ کام نہیں. یا تو آپ کلو کے حساب میں بیچ کے چلے جاؤ. لیکن سونے اور چاندی کی کرنسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے سونے اور چاندی کی کرنسی کو پوری دنیا سے ہٹا دیا گیا. یہ چاہتے ہیں کہ کرنسی صرف اور صرف نوٹ کی چلے. اب اور آگے سنیے، اب آگے کا پلان یہ ہے کہ کرنسی یہ بھی ہٹا لی جائے گی، کیش لیس کر دیا جائے گا آپ کو، اور آپ کے ہاتھوں میں اب نوٹ بھی نہیں ہوں گے. دیکھیں آپ ڈیجیٹل انڈیا کا نعرہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ آپ کے پاس پے ٹی ایم ہو، اے ٹی ایم ہو، موبائل سے آن لائن آپ پے کر دیجئے. آن لائن سسٹم چل رہا ہے کہ نہیں؟ اب کوئی بھی پیسے بہت زیادہ لاکھوں کے جیب میں لے کے نہیں گھومتا، بلکہ اب آن لائن ٹرانزیکشن زیادہ ہے، تو کوئی موبائل سے کر دیا یا پھر اے ٹی ایم سے کر دیا. اس سے بھی آگے کی بات سنیے آپ، اس سے بھی آگے کی بات. یہاں کوئی بٹ کوئن والے لوگ ہیں کیا؟ بٹ کوئن اگر ہے تو توبہ کر لیں، اس سے باز آ جائیں. بٹ کوئن ایک کرنسی ہے جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس وقت بہت زیادہ وہ خریدی جا رہی ہے. بٹ کوئن یہ مافیا چلا رہے ہیں، اس کو کچھ مجرمین ایک کرنسی چلا رہے ہیں پورے ورلڈ میں. اللیگل ہے یہ، لیکن اس کی قیمت جانتے ہیں؟ ایک بٹ کوئن 12 لاکھ 13 لاکھ کی بکتی ہے آج، اور بیوقوف لوگ خرید بھی رہے. آج خریدا آپ نے 12 لاکھ، کل بیچو تو شاید 13 لاکھ میں بک جائے. تو سوچتے ہیں راتوں رات ہم لاکھوں کما رہے ہیں. لوگ آن لائن، لیکن وہ ہاتھ میں نہیں ہوگی آپ کے. وہ کرنسی آپ کیسی دکھتی ہے وہ معلوم نہیں، لیکن آن لائن ہے. یہ ان کے منصوبے سنیے. ایک حدیث کی طرف آ کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، ختم کرنا ہے، آخری بات ہے. یہ گفتگو رات بھر چلے تو بھی ختم نہیں ہوگی جو ٹاپک انہوں نے دیا ہے. بس میں آپ کو صرف ایک چسکی دے کر کے جا رہا ہوں، بس کہ آپ ایک گھونٹ پی لیں، انشاءاللہ بعد میں پانی پھر سے پلایا جائے گا. آگے کا پلان یہ ہے کہ کیش لیس کر دو، اور اے ٹی ایم پے ٹی ایم کچھ کارڈ بھی نہیں، بلکہ کرپٹو کرنسی ایک آئے گی. کرپٹو کرنسی کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی میموری کارڈ کی طرح سا ایک چپ، جیسے موبائل میں ڈالتے ہیں آپ، اس میں سارا ڈاٹا آتا ہے کہ نہیں آتا؟
छोटी सी चिप आपको इनबिल्ट कर दी जाएगी हाथ में, और ये ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। हाथ में इंजेक्ट करके एक छोटी सी मेमोरी कार्ड उसको डाल दिया जाएगा, उसके अंदर आप अपने बैंक खाते पूरे उसके अंदर रखो, आपके घर के पेपर, जायदाद के पेपर, जितना डॉक्यूमेंट्स है वो सब उसके अंदर रहेगा। जाहिर सी बात है, पेपर गुम हो जाए तो भी कुछ फर्क नहीं, आप पेपर जला दो, नोट खत्म कर दो, सारा आपका कहां है? आपके हाथ में। आपको तो अच्छा लगेगा ना। अब कार्ड लेकर के चलने की भी टेंशन नहीं, पैसे लेके चलने की भी टेंशन नहीं, मेरे हाथ में चिप है, और चोरी होने का भी डर नहीं, कोई चोरी भी नहीं कर पाएगा। क्या करेगा? तो सबको ये आसान लग रहा है, और लोग कतार में लग लग करके इनबिल्ट करवा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को। लेकिन इसका दूसरा पार्ट क्या है जानते हैं आप? अच्छा, इसको आप कैसे देखेंगे कि मेरे अकाउंट में कितने? आप अपने अंगूठे का, अपना थंब कहीं प्रेस करें, थंब प्रेस करेंगे आप, तो आपका पूरा जितना अकाउंट है वो डिजिटल में दिखाई देगा कि आपके पास इतने लाख रुपए हैं, इतने हजार रुपए हैं, आपके जायदाद के पेपर ये हैं, सब आप दिखा सकते हैं किसी भी जगह। वो होगा कुछ प्लान, मैंने तो अब तक देखा नहीं, लेकिन सुना है ये चल रहा है। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? हमने करंट सब हटा दी, घर में भी पैसे नहीं, बैंक में भी पैसे नहीं, कहीं नहीं, सब कहां डाल दिया हमने? इस छोटे से चिप में डाला है। लेकिन वो वैल्यूएबल है, दुनिया उसको कहेगी तुमको दुकान में कुछ खरीदना है तो जाओ, थंब लगाओ, 1000 रुपए के सामान खरीद करके लाओ। अभी कल ही हम जा रहे थे, धौरा जा रहे थे, हमने देखा जिस कार में हम बैठे हुए हैं, कार पर एक छोटी सी वो चिप लगाई थी, टोल नाके से कार गुजरी, अचानक उसका गेट उठ गया। ये जदीद टेक्नोलॉजी दुबई में तो बहुत पहले से चल रहा है कि आप टोल में खड़े होकर के पैसे भरना, जो छुट्टे वापस लेना जरूरी नहीं, 3 महीने भर का शायद रिफिल होता है, एक छोटी सी चिप देते ही कार के सामने वाले ग्लास पर आप लगाएं, जब भी आपको टोल के अंदर से जाना है और अचानक गेट उठ जाएंगे, वापस आना है, दिन में घूमते रहो। ये आपकी बरेली में कल मैंने देखा है कि नहीं है, चिप लग रही। तो इसका मतलब हुआ जो टोल लेने वाले थे उनकी सब छुट्टी हो गई, पैसे लेने वाले भी नहीं, देने वाले भी नहीं, सब पैसा उस चिप में आया है। अच्छा, यही सिस्टम हमारे हाथ में आ जाए तो आपको समझेगा और अच्छा है। जहां जहां पेट्रोल डालना है हम हाथ को लगा देंगे, पेट्रोल आ जाएगा। डॉक्टर को पैसे देना है, वहां पर भी हम अपना थंब प्रेस कर देंगे, उसको जितनी बिल है उसमें से निकल के चली जाएगी। आसान आसान, ये जो मैं बता रहे हैं आसान। जब तुम सब आसानी में आ जाओगे, पूछो आप मुझसे कि हजरत ये चलता किससे है? जाहिर सी बात है, चिप मेरे अंदर पड़ी हुई है, मैं प्रेस करता हूं, मेरा अकाउंट कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा? मैं यही कहूंगा कि ये सारा इंटरनेट से चलेगा। कैसे चलेगा? इंटरनेट से चलेगा। ऐ मेरे अजीज, तुम्हें यही होश संभालना चाहिए। दूसरा सवाल तुम यही करो कि अगर इंटरनेट बंद हो गया तो क्या होगा? और इंटरनेट न मेरे हाथ में न तुम्हारे हाथ में, सारा इनके हाथ में। इंटरनेट ये जिस वक्त चाहे बंद कर दे। जिस वक्त इंटरनेट बंद हुआ, वो तुम्हारी चिप तो वहीं पड़ी हुई है, सामान वाले के पास जाओगे, उंगली कसते रहो, कुछ नहीं नजर आएगा, क्योंकि इंटरनेट से चलता है। आज भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो नुकसान कश्मीर में हुआ, उन कश्मीरियों से पूछो, 1 महीने तक उनका नेट बंद रखा गया तो उनके ट्रांजैक्शन सब पूरे के पूरे वहीं से ठप पड़ गए। जो ऑनलाइन करते थे कारोबार, उनका सब ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि नेट ही नहीं चल रहा है तो कैसे करेंगे? पैसा तो अकाउंट में है लेकिन वो देख नहीं सकते। मेरे मोबाइल में ऐप है, एप्लीकेशन है बैंक का, मैं डायरेक्ट खोल करके देख सकता हूं कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, कब देख सकता हूं? जब मेरे मोबाइल में इंटरनेट ओपन है। तो अगर इंटरनेट बंद है तो मैं मोबाइल लेकर के दिन भर फिरूं, मुझे पता नहीं होगा मेरे बैंक में कितने पैसे हैं। सही बात है कि नहीं है? तो आपको डिजिटल लाइफ में लाया जाएगा, और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर एक वक्त ऐसा आएगा, वो हदीस की तरफ मैं ले चलता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग कहत में पड़ जाएंगे, भूखमरी के शिकार हो जाएंगे, यहां तक कि वो गरीबी और मुफलिसी में एक दूसरे का गोश्त खाने की कोशिश करेंगे।
ایک دوسرے کا خون پینے کی کوشش کرے گا. کیسے؟ یہ وقت آئے گا جب آپ خرید نہیں سکتے، بیچ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. گھر میں بھوکا تو نہیں مرے گا آدمی، ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی. تب پھر آدمی ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے گا، قتل کرنے کی کوشش کرے گا، انسان کا گوشت کھانے کی کوشش کرے گا. ان تمام چیزوں کی طرف اگر کوئی لانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہی دجالی جو تنظیمیں ہیں. میرے عزیزوں، یہ ٹاپک چھوٹا نہیں ہے، بہت طویل ہے. پھر کسی دوسرے وقت پر میں ضرور حاضر ہو کر عرض کرنے کی کوشش کروں گا. جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا، آج یہ کہنا مناسب ہوگا. جو کچھ بھی بیان ہوا وہ آغاز باب تھا، لیکن میں انٹلیکچوئل طبقے کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا، تم الرٹ رہو، تم حدیثوں کو پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر بڑے حادثے سے تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ کیا ہونا ہے، لیکن صرف حادثے نہیں بتائے کہ قیامت آ جائے گی، دجال آ جائے گا، یاجوج ماجوج آ جائیں گے، بلکہ حدیثوں میں تم یہ پڑھو حضور نے ان سے بچنے کے طریقے بھی بتائے. یہ میرے آقا کی شان ہے، جہاں حادثوں کی خبر دی وہیں میرے آقا نے یہ بھی بتایا کہ تم اپنے آپ کو کیسے بچا پاؤ گے. جیسے کہ ایک حدیث ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب تم دیکھو گے انگلیوں کے پور سے لوگ گناہ کریں گے. انگلیوں کے پور سے، شاید اس زمانے کے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے انگلیوں کے پور سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں سارا گناہ ٹچ اسکرین سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ٹچ اسکرین سے ہماری انگلیوں کا یہ پور، سامنے کا حصہ، یہی تو موبائل پر ٹچ ہوتا ہے. ہر نوجوان بچے اور بچیوں کے ہاتھوں میں جو آج موبائل ہے، اور اپنی تنہائی میں اور اپنے مجمع میں یہ کیا کیا دیکھتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا موبائل غیر امانت دار ہے. بہت سارے لوگوں کا موبائل ان کے دل سے زیادہ غلیظ ہو چکا ہے. میرے عزیزوں، یہ ہم انگلیوں سے اتنے گناہ کر رہے ہیں جتنی ہماری شرمگاہ بھی اتنے گناہ نہیں کرتی جتنا ہماری انگلیاں گناہ کر رہی ہیں. جتنی مرتبہ تم نامحرم عورتوں پر ٹچ کرتے جاؤ گے اتنے زنا کی گناہ بڑھتے جائیں گے. کیونکہ حدیث میں ہے العین تزنی، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، انگلی بھی زنا کرتی ہے. پتہ نہیں ہماری انگلیاں کتنی بار زنا کرتی ہیں. تو حضور نے جو فرمایا تھا کہ تم دیکھنا انگلیوں کے پور سے گناہ کیا جائے گا. میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ حضور نے ڈرایا ہے آنے والی چیزوں سے تو علاج بھی بتایا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انگلیوں کے پور سے گناہ ہونے لگے تب ہم کیا کریں؟ سنو ہم سب کے لیے، اے بچوں، جوانوں، سب لوگ، حضور نے 1400 سال پہلے فرمایا، ارشاد فرماتے جب انگلیوں کے پور سے گناہ ہونے لگے علیکن بالحساد، عورتوں کو حضور نے ڈرایا تھا، فرماتے تم اپنی ان انگلیوں میں تسبیح گھمانا شروع کر دو، ان انگلیوں میں تسبیح گھمانا شروع کر دو. جب تمہاری انگلیاں تسبیح کی عاشق بن جائیں گی تو تمہاری ان انگلیوں کو اللہ تعالیٰ گناہ سے بچا لے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام. پانچویں قوم الگ بنتی ہے وہ عرب کی سرزمین پر تھی. عرب لوگ تھے، عرب جو آل اسماعیل ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، یہ آئے تھے اللہ تعالیٰ کے منتخب زمین پر، لیکن کثرت سے ان کے ہاں بھی برائیاں گھر کر گئی تھیں. یہ ایسے ہو گئے تھے کہ ان کے ہاں بتوں کی تراشنے کی عادت بڑھ گئی. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خدا بنا لیے تھے. خانہ کعبہ جو مرکز تھا وحدانیت کا، اس خانہ کعبہ کے اندر بھی انہوں نے بت رکھ دیے تھے. اور خانہ کعبہ کی چھت پر ایک بت ہوا کرتا تھا جس کا نام حبل تھا، ایک بت تھا جس کا نام عزا تھا. اس کی پوجا کرنا تو حج کے ارکان میں شامل کر دیا تھا، حج کے ارکان میں تھا عزا کی پوجا کرنا. یہ حبل وہاں پر تھا، لات ایک بت کا نام تھا، عزا تھا، منات تھا. یہ سب بتوں کے نام ہیں جو انہوں نے کوئی صفا مروا پر رکھ دیے تھے، کچھ کو خانہ کعبہ کی چھت پر رکھا تھا، کچھ کو دروازے کے اندر رکھا تھا. طواف کرتے تھے ان بتوں کے سامنے آ کر کے، ننگے طواف کرتے تھے، بغیر کپڑے کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے، ایک ہاتھ آگے اور ایک ہاتھ پیچھے رکھ کر کے، مرد ہو کہ عورتیں ہو اس طرح سے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے. یہ برائیاں ان کے ہاں بہت اخلاقی پستی میں گرتے چلے آئے. اور اس کے بعد یہ بت پرستی اتنے عروج پر ہو گئی کہ یہ اپنے خداؤں کے چڑھاوے اتنے چڑھاتے تھے. دور دراز سے لوگ آتے تھے تو سال میں ایک مرتبہ ان خداؤں کے نام پر انسانوں کی بلی بھی چڑھتی تھی.
کوئی جوان منتخب کر لیا جاتا اور وہ خوشی سے تیار ہوتا, اپنی گردن اس کی رکھ دی جاتی, مینا کی وادی میں اس کو ذبح کر دیا جاتا, کاٹ کر کے اس کا خون بتوں کو لگا دیا جاتا, اور یہ کہتے کہ ہم مقرب ہو رہے ہیں, ہم مکرم ہو رہے ہیں, ہم عزت والے ہو رہے ہیں. یہ تمام چیزیں تھیں. اور اس کے علاوہ ان کے یہاں شراب بہت زیادہ عام تھی. چوری کرنے والے کچھ قبیلے خاص تھے عرب میں, اور ان کا پیشہ ہی تھا راستے پر رکنا اور جاتے آتے قافلوں کو ڈاکہ زنی کرنا اور مال لوٹنا. اور اس کے علاوہ عورتوں کے لیے ان کے ہاں بھی اچھے حالات نہیں تھے. عورتوں کو تو مشین سمجھتے تھے. شادی کا کوئی ایک سسٹم نہیں تھا, کوئی مرد چاہے تو 100 رکھ لے, کوئی 50 رکھ لے, کوئی 60 رکھ لے. نہ شادی کا کوئی سسٹم ہے, جتنی عورتیں چاہے وہ رکھ سکتا تھا. اور پھر اس کے علاوہ عورتوں کے ساتھ سارا سلوک تو تھا ہی, لیکن وہ ایسے بدبخت تھے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر ناک بھون سکیڑتے تھے. بلکہ کئی ایسے عرب قبیلے تھے جو بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کی گردن مروڑ کر کے اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے. یہ عرب کی سرزمین پر پائے جانے والی چیزیں. شراب کو 60 سال 70 سال پرانی شراب جمع کر کے پینے کو فخر محسوس کرتے, اور جوا ایسے کھیلتے, حرم کی سرزمین پر جوا کھیلتے. اور بازی میں کیا کیا لگاتے, بازی میں صرف پیسہ نہیں لگاتے, اپنی عورتیں بھی بازی میں ہار دیتے تھے. کوئی جوے میں کسی کی عورت جیت لیتا, کسی کی بیٹی جیت لیتا, کوئی کسی کی بہن جیت کر کے آتا. یہ قمار بازی, یہ جوا بازی اس قدر عام تھی. میں نے دنیا کے یہ سطحی حالات مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھے. سیاسی حالات میں اثر و رسوخ 2 طاقتوں کا تھا, پرشین امپائر اور رومن امپائر. مذہبی حالات میں الگ الگ تھے. ہندوستان کے حالات کیا تھے, اور پرشیا کے, روما کے, اسرائیل اس وقت تھا نہیں, اگرچہ بیت المقدس ان کے ہاتھ میں نہیں تھا, لیکن یہ جگہ جگہ بکھرے ہوئے لوگ تھے یہودی, ان کے حالات بھی اچھے نہیں تھے. عربوں کے حالات بھی اچھے نہیں تھے. یہ اس قدر کفر و شرک کے مینارے بلند تھے. اللہ کہنے والی قوم پوری دنیا میں ڈھونڈنے پر بھی کہیں نہیں تھی. ایک خدا کی عبادت کرنے والی مجموعی طور پر کوئی قوم آباد نہیں تھی. ایک قائد کے اندر, ایک امام کے پیچھے چلنے والی قوم کہیں نہیں تھی. ہر ایک نے اپنے خدا بنائے. کچھ لیڈروں کی پوجا, کچھ حکمرانوں کی عبادت. کچھ جگہ پر ایسے حالات ہندوستان میں تھے کہ اپنے ہی آلہ تناسل کی پوجا کر دیں, عورتوں کی شرمگاہوں کی پوجا, مردوں کی شرمگاہوں کی پوجا جو آج تک چلی آ رہی ہے. یہ اس قدر گرے ہوئے حالات تھے کہ چوہے سے لے کر بلی تک, بلی سے لے کر سانپ بچھو تک کوئی خدا ہونے سے بچ نہیں سکا ان کے ہاتھوں میں. سب خدا بنا لیے. ان کثیر گمراہیوں کے حالات میں بتاؤ میرے عزیزوں, مشیت ایزدی کو جلال آ ہی گیا. رب ذوالجلال کے رحمت میں جوش تلاطم آ ہی گیا. جب حالات اس قدر دیگرگوں خراب تھے تو پھر رب ذوالجلال نے اس زمانہ فطرت کو ختم کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سے جو زمانہ چل رہا تھا 570 سال گزر گئے, اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا. حالات جب اس قدر خراب ہو گئے, رب ذوالجلال کی مشیت کو, اس کی رحمت کو جوش آیا. پھر مولا نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو منتخب کیا, اور پھر اللہ نے اس سرزمین کو منتخب کرتے ہوئے عظیم خاندان قریش کو منتخب کیا. قریش کے خاندان میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا. بنو ہاشم سے عبد المطلب اور عبداللہ کے گھر کو منتخب کیا. عبداللہ کے گھر سے بی بی آمنہ کے وطن کو منتخب کیا. اور پھر رب ذوالجلال نے تاریخ کی ان کالے اندھیروں کو ہمیشہ کو ختم کرنے کے لیے بی بی آمنہ کے وطن سے 12 ربیع الاول کو نور نبوت کو ظہور فرمایا, نور نبوت کو ظاہر فرمایا. تاریخ کا یہ وہ دن ہے جو پوری دنیا کا انقلاب لا چکا تھا. ایسی روشنی لا چکا ہے, ایسی روشنی کہ میں نے تقریر شروع کرنے سے پہلے ہی یہ بات عرض کر دی تھی. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ سارا نور نبوت کا کمال ہے. یہاں سے تاریخ اسلام کی اب باضابطہ شروعات. اس لیے مجھے یہ پس منظر بیان کرنا ضروری تھا, یہ بیک گراؤنڈ بتانا ضروری تھا. سیاسی حالات کیا تھے, مذہبی حالات کیا تھے. اب تھوڑا جغرافیائی حالات بھی میں آپ کو بتا دوں. عرب کی لوکیشن کیا ہے. عرب کا لوکیشن جو ہے وہ دنیا کے
بیچوں بیچ واقع ہے، عرب ایسی جگہ پر واقع ہے، اس کا 3 حصہ سمندروں سے ملا ہوا ہے اور 1 حصہ خشکی سے ہے. سمندر بھی بڑے بڑے سمندر اس کو گھیرتے ہیں. ویسٹ کی طرف قلزم سی جس کو کہتے ہیں بحیرہ قلزم یہ آباد ہے، اور میڈیٹرین سی جس کو بحیرہ روم کہا جاتا ہے یا بحر متوسط کہتے ہیں، یہ پورا سمندر عرب سے لگتا ہے. اور اس کے ایسٹ کی طرف مشرق کی طرف ہند مہاساگر جس کو کہتے ہیں انڈین اوشین یہ آباد ہے، اور اس کے علاوہ اس کے جنوب کی طرف بھی انڈین اوشین ہے. یہ سمندر پورا گھیرا ہوا ہے عرب. اور جو شمال کا حصہ ہے جو خشکی ہے یہ ملک شام، یمن اور عدن یعنی اردن تک پھیلا ہوا اس کا حصہ ہے. اب اس کی جغرافیائی حالت یہ تھی کہ عرب کے اندر کثرت سے زمین پہاڑیاں رکھتی ہے آج بھی. اگرچہ مکہ میں انہوں نے کھود کھود کر پہاڑیوں کو ختم کیا ہے، لیکن آپ کو ایک سروے کے مطابق میں بتاؤں آج کے فی الواقع عرب شریف کے اندر 20 لاکھ پہاڑیاں ہیں. 20 لاکھ پہاڑیاں، سلسلہ ہے پہاڑیوں کا، پوری زمین سنگلاخ ہے. پہاڑیاں ایسی نہیں کہ نرم و نازک پہاڑیاں جس پر میوہ اگتے ہوں، بڑے بڑے درخت اگتے ہوں، نہیں، پتھروں کی پہاڑیاں ہیں، کالے کالے پتھر. بعض پہاڑیاں تو ایسی ہیں جو آتش فشاں ہیں، یعنی جو شعلے اگلتی ہیں، آگ اگلتی ہوئے پہاڑیاں موجود ہیں. عرب کی سرزمین ان پہاڑیوں سے بھری ہوئی ہے، اور ندی کے نام پر کوئی ندی نہیں. پانی کی قلت بہت کثرت سے، اگرچہ 3 طرف سے سمندر ہے لیکن زمین ایسی خشک ہے کہ عرب میں کوئی سرزمین پر سبزہ نہیں ہوتا تھا، کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی. بارش کا حال یہ ہے کہ سال میں اگر 2-4 دن آ گئی تو ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو باضابطہ موسم چل رہا ہے، وہاں موسم آیا ہی نہیں کرتا. کبھی بوندا باندی ہو گئی، یہ برسوں سے ہے. عرب کی سرزمین خشک ہے، اور ہوا اور وہاں کی فضا کے اعتبار سے نہایت ہی گرم مانی جاتی ہے. آج اس سال ہم لوگوں نے حج کی سعادت جو حاصل کی، عرفات کے میدان میں 48 ڈگری چل رہی تھی گرمی. 48 ڈگری کی گرمی میں حاجیوں نے حج ادا کیا ہے. ہمارے یہاں 37 ڈگری 38 ڈگری آ جائے تو ہا ہو کرتے ہیں، اور ہم باہر نکلنے کو پسند نہیں کرتے. وہاں 48 ڈگری میں بغیر چھت کے حجاج کرام حج کرتے رہے. اسی لیے عربوں کی سرزمین جو ہے نہایت گرم مانی گئی ہے. سرزمین پتھریلی اور زمین سوکھی، سبزہ نہیں اگاتی، بارش نہیں آتی، اوپر سے گرمی اتنی پھینکتا ہے سورج، چلچلاتی ہوئی دھوپ. اس فضا کا اثر طبیعت پر ہوتا ہے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ویدر بتانے کی ضرورت آج کیا ہے؟ ضرورت ہے. موسم کے اعتبار سے انسانوں کی طبیعت میں فرق آتا ہے. جیسا موسم ہوتا ہے انسانوں کی طبیعت میں اثر پیدا ہوتا ہے. زمین کا بھی اثر ہوتا ہے، مٹی کا اثر ہوتا ہے، موسم کا اثر ہوتا ہے. عرب میں کثرت سے پہاڑیاں، سخت قسم کے پتھر. آج کی ہائی ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے بلڈوزر لگ جاتے ہیں، مہینوں تک کھودتے ہیں تو تھوڑا بہت حصہ بھی کٹ نہیں پاتا. ہم تو تقریباً 10 سال سے ایک پہاڑ کو کھودتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی عرب میں وہ کھود ہی رہے ہیں بلڈوزر. جبکہ ان لوگوں کے ہاں ٹیکنالوجی ہمارے ہاں کی طرح کی نہیں ہے. روڈ بنانا ہے تو رات کے وقت آپ گزر رہے ہوں 1 کلومیٹر روڈ، صبح فجر میں دیکھیں تو تیار رہتا ہے، اتنے فاسٹ. لیکن پہاڑیوں کو کھودنے کے لیے آج بھی، آج کے ہائی ٹیکنالوجی کے دور میں بھی وہ پہاڑیوں کو ہلا نہیں پاتے. سخت قسم کے پتھر، زمین سبزہ نہیں اگاتی، بارش نہیں آتی، موسم برساتا نہیں، سورج جھلسا دینے والی گرمی پھینکتا ہے. یہ سب کا اثر طبیعتوں پر بھی ہوتا ہے. اس کی وجہ سے عربوں کی طبیعت میں خشکیاں، چڑچڑاہٹ، ضدی پن، تکبر، غرور، یہ سب چیزیں تھیں. عرب جلدی کسی چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے. اور اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عرب کو عرب کہتے کس لیے تھے. عرب یہ نام کیوں پڑا تھا اس کا؟ یہ انسانوں کی طبیعت کے حساب سے میل کھاتا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں عرب نام کیوں رکھا گیا. عرب کس کو کہتے ہیں؟ لفظ عرب، عین را با، یہ عربی میں لفظ جو ہے اس کا میننگ ہوتا ہے اچھی زبان رکھنے والا، فصیح اللسان جو آدمی ہے عرب کہتے ہیں اس کو.
یہ عرب اپنے آپ پر اتنا غرور رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پوری دنیا میں اگر سب سے اچھی زبانیں تو ہماری ہے، باقی کو عجم کہتے ہیں۔ عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، وہ ہم سب کو گونگا کہتے ہیں، سارا عجم ہے، عرب کو چھوڑ کر کے جتنا ہے وہ سب عجم ہے۔ فارس عجم ہے، ہند عجم ہے، افریقہ عجم ہے، امریکہ عجم ہے۔ عجم کا مطلب گونگے۔ عرب لوگ اپنے آپ کو صرف زبان والا کہتے اور باقی پوری دنیا کو گونگا سمجھتے تھے۔ تو یہ نخوت جو تھی، یہ بڑاپن جو تھا، یہ تکبر جو تھا، وہ وہاں کے موسم کے اعتبار سے پتھریلی زمین کی وجہ سے ان کی طبیعتوں میں گھر کر گیا تھا، جلدی ایکسپٹ نہیں کرتے۔ ایسے سخت دلوں کے اندر اور ایسے سخت قوم کے اندر اسلام کا نور ظاہر کرنا یہ کوئی عام بات نہیں تھی، عام بات نہیں تھی۔ اللہ رب العزت کی مصلحت اور اس کی حکمت بالغہ کو دیکھے، اللہ کریم نے اپنے آخری رسول کے لیے جو زمین منتخب فرمائی وہ افریقہ کی سرزمین نہیں تھی، نہ ہی کوئی ہند کی سرزمین، نہ یورپ کی سرزمین، بلکہ عرب کی سرزمین کو منتخب کیا گیا۔ اس لیے مجھے زمین کا جغرافیہ بتانا ضروری ہے کہ یہ لوکیشن کے اعتبار سے بیچوں بیچ میں آباد ہے، پوری دنیا کا سینٹر کہلاتا ہے، اس لیے کہ یہاں سے روشنی نکلے تو پوری دنیا میں پھیلے۔ یہاں سے نکلا ہوا ابر ہر زمین پر بارش بن کر کے برسے گا، اور برسا بھی۔ اللہ کریم نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو منتخب فرمایا۔ طبیعتیں کیسی تھی، اکھڑ مزاج لوگ تھے، ان کے درمیان میرے آقا کو پیدا کیا اللہ نے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے، یہ بی بی آمنہ کا گھر تھا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں، باپ نہیں ہے، ماں پرورش کرتی رہی۔ عربوں کے رواج کے اعتبار سے دادا کی شفقت بہت زیادہ تھی اپنے پوتے پر، کیونکہ بیٹے عبداللہ بہت محبوب نظر تھے، بڑے پیارے تھے، لیکن جب جوانی میں انتقال کر گئے تو حضرت عبد المطلب کو اس کا بڑا صدمہ تھا کہ میرا سب سے محبوب بیٹا عبداللہ مدینے میں انتقال کر گیا۔ تو اپنی بہو حضرت آمنہ اپنے پوتے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش میں جی جان لگا دیا، اتنا لگا دیا۔ آپ کو پتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آج کروڑوں مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا ہے۔ حضور کا نام جیسے ہی ہم محمد نام لیتے ہیں، ہم انگوٹھوں کو چوم کر کے آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ یہ نام پاک عام نام نہیں ہے۔ اس نام پاک کو بزرگان دین تو ایسے تھے کہ حضرت محمود غزنوی کا نام سنا ہے، ان کے خاص وزیر تھے ایاز۔ ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد۔ محمود جو ہے سلطان محمود اپنے وزیر کے بیٹے محمد کو بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن جو ہے آپ ایاز کے بیٹے کو محمد کہہ کر نہیں بلا رہے ہیں، بلکہ کہتے اے ابن ایاز، اے ایاز کے بیٹے ادھر آ جا۔ ایاز نے سن لیا، کہا آج سلطان غضبناک ہوں گے، میرے بیٹے کا نام لے کر کے نہیں پکارا، باپ کے نام سے پکارا ہے۔ بعد میں حاضر ہو کر پوچھا سلطان میرے بیٹے سے کوئی خطا ہوئی، آپ خفا تو نہیں ہے؟ اس کے نام سے نہ پکارتے ہوئے اس کو ابن ایاز کہہ کر پکارا۔ سلطان محمود نے کہا ایاز ایسی بات نہیں، خفا نہیں، بلکہ میں وضو کی حالت میں نہیں تھا، اس لیے تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، میں بغیر وضو کے کبھی اس کا نام بھی نہیں پکارتا۔ اور علامہ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس۔ یا رسول اللہ ہزار بار میں اپنے منہ کو گلاب کے پانی سے، مشک و عنبر کے پانی سے دھو لوں، اس کے بعد بھی آپ کا نام پکارنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ یہ علامہ عبد الرحمن جامی۔ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں حضور کے نام کی؟ یہ محمد نام کسی اور نے نہیں، حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا۔ آپ کے دادا، آپ کے جد امجد جیسی حضور کی پیدائش ہوئی تھی، گھر دوڑے دوڑے آئے تھے بی بی آمنہ کے، اور فوراً اٹھا کر کے گودی میں لے لیا اور خانہ کعبہ کے پاس آئے، اور خانہ کعبہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اللہم ھذا ابنی سمیتہ محمدا، اے اللہ دیکھ یہ میرا بیٹا ہے اور میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ عرب کے بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے، یہ نیا نام تھا ان کے لیے۔ عرب میں جو نام رکھے جاتے ہیں وہ باپ داداؤں کے نام پر چلتے ہیں، وہاں پر نئے نام نہیں رکھتے، خاندانوں کے اپنے خود پرسنل نام چلتے رہتے ہیں۔
पर्टिकुलर नाम होते हैं, वही नाम रखे जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नया नाम रखा था तो अरब के बहुत सारे कबीले आए और पूछा, या अब्दुल मुत्तलिब लिमा सम्मैतका इब्नी इब्नका हादा मुहम्मदा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब आपने लिमा सम्मैता हादा मुहम्मदा, क्यों आपने इसका नाम मोहम्मद रखा है? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए और कहा, तुम्हें पता है मोहम्मद का नाम का मतलब क्या है, मोहम्मद के मीनिंग क्या है? कहा, मोहम्मद कहते किसे हैं? मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी सारे लोग तारीफ करें, सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ की जाए उसको मोहम्मद कहा जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैंने अपने इस बेटे का नाम मोहम्मद इसलिए रखा है कि जब भी कोई नाम ले तो ना चाहते हुए भी मेरे बेटे की तारीफ हो ही जाए। आज मेरे आका की शान में किसी को गुस्ताखी करना भी हो, मेरे आका का नाम मोहम्मद लेता है तो पहले हुजूर की तारीफ कर ही रहता है, वो करके ही रहता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी शफ़क़त दी। अरब के मशहूर कानून और वहाँ के दस्तूर के मुताबिक कि अरब लोग अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, यानी उनकी जुबान की हिफाजत के लिए देहातों में भेजते थे कि इनकी जुबान महफूज रहे। शहरों की जुबान जो है मिक्स हो जाती है, जैसे मुंबई की जुबान, इसका कोई अता पता नहीं है, इसमें यूपी भी मिला हुआ है और राजस्थान भी है, गुजराती भी है, कर्नाटकी भी है, सब मिला करके मिक्स हो गई, क्योंकि हर जगह के लोग यहाँ पर मौजूद है। ये शहर है और शहरों में हर इलाके के लोग आते हैं, अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी सी बातें उसमें दाखिल कर देते हैं और ये एक मिक्सचर लैंग्वेज बन जाती है और इसको पता ही नहीं रहता इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी। मक्का ऐसा था कि हर जगह से लोग आते थे, हज के लिए आते थे और कई कई महीने रहते थे। तो कुछ लोग अरबी जानते नहीं थे, कोई फारसी उसमें दाखिल कर दिया, कोई अलग जुबान इब्रानी दाखिल कर दिया, सुरियानी दाखिल कर दिया। तो वहां पर जुबान की हिफाजत की बहुत जरूरत थी, क्योंकि उस दौर में सबसे बड़ा अगर कोई ओहदा था तो जुबान का था। जुबान जिसकी अच्छी हो वो अरब में सबसे ज्यादा इज्जत वाला था। तो इसके लिए माएँ अपने बच्चों की जुबान की हिफाजत के लिए बचपन में उनकी परवरिश मक्का में नहीं करती थी, बाहर भेजती थी। इस रिवाज के चलते हुए 6 महीने की बात हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 6 महीने हजरत आमिना की गोद में थे। फिर वो हलीमा सादिया के वक्त चमके, नसीबे चमके कि वो दाया थी बनु साद कबीले की। ताइफ से आगे एक इलाका बनु साद आज भी मौजूद है, ताइफ से 80 किलोमीटर दूर, वहां से वो आई थी। 180 किलोमीटर का सफर करके आई थी और मक्का मुकर्रमा में उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गोद ले लिया। तफसीलात में नहीं बता रहा हूँ, तारीख है क्योंकि हम मौलिद शरीफ में तफसीलात बयान करते हैं, ये तारीख इस्लाम है, इसके लिए मैं चलती चलती मुख्तसर झलकियां रख रहा हूँ। हलीमा सादिया लेकर गई, 2 साल परवरिश करके वापस ले आई हजरत आमिना के घर। हजरत आमिना अपने नूरे नजर को लेकर साथ रहती। जब हुजूर की उम्र 6 साल की हुई थी तो 6 साल की उम्र में हजरत आमिना मदीना निकली, क्योंकि उनका ननिहाल भी था और अपने शोहर हजरत अब्दुल्ला की कब्र भी वहां थी। इंतकाल के बाद से वो गई नहीं थी। तो अपने बेटे के बड़े होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर के वो मदीने गई, ननिहाल गई और उसके बाद यानी हुजूर के ननिहाल और फिर वापसी में हजरत अब्दुल्ला की कब्र से होते हुए आ रही थी। वहां की बीमारियां हजरत आमिना को भी जकड़ ली। ऐसी बीमार हुई कि अबवा एक जगह है बद्र के करीब, अबवा मदीना और मक्का के बीच में। हजरत आमिना वो ज्यादा देर आगे चल ना सकी, वहीं पर आपकी वफात हो गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र पाक 6 साल की है। खुद रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से अपनी माँ को दफन किया। हुजूर के साथ उस वक्त आपके वालिद की एक कनीज थी, उम्मे ऐमन, ये साथ रहती थी। और बस हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वापस मक्का जब आए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जैसे पता चला कि हजरत अब्दुल्लाह की बीवी आमिना भी इंतकाल कर गई, वो फरते गम में, जोश गम में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ऐसे करीब कर लिए कि एक लम्हे के लिए भी अपने आंखों से ओझल नहीं होने देते। लेकिन हुआ क्या, मशीयत एज़ दी जो चाहे। 8 साल की उम्र थी मेरे आका की, दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी फौत हो गए। ये दौर गुजरता गया। दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने इंतकाल से पहले अपने बेटे हजरत अब्दुल्लाह के सगे भाई जनाब अबू तालिब के हवाले कर दिया था अपने इस पोते को। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जनाब अबू तालिब के हवाले कर दिया और कहा कि तुम इसकी निगरानी करना,
تو جناب ابو طالب نے ایسی نگرانی کی کہ ابو طالب کے گھر میں بیٹے تو ہوئے، ان کے بیٹے عقیل ہیں، ان کے بیٹے جعفر ہیں، ان کے بیٹے حیدر کرار، علی و مرتضیٰ ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش میں ایسا کمال کا کردار ادا کیا کہ اپنے بیٹوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے حضور کے آگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے۔ ایک روایت جو ہے بدن میں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ میں آج بھی بحث نہیں کروں گا ایمان ابو طالب کے متعلق، ہمارا قتل آرا بحثوں میں سے ہے، ہمارا ٹاپک آج تاریخ اسلام ہے، لیکن ان کی پرورش کا انداز ایسا تھا۔ صرف ایک بات اگر میں بتا دوں، شعب ابی طالب میں جب 3 سال تک مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تھا، سوشل بائیکاٹ، کبھی بھی حملہ ہونے کا اندیشہ رہتا تھا کہ لوگ آ کر کے حضور کو قتل نہ کر دیں۔ رات کے وقت، کیونکہ عرب اتنے دشمن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی بات کر رہا ہوں، یہ روایت بیچ میں عرض کر رہا ہوں۔ جناب ابو طالب رات کے وقت جب حضور سو جاتے تھے تو ان کو اٹھا کر کے دوسری جگہ سلاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ خاص تھی، حضور کی جو چادر تھی، اس جگہ اپنے بیٹے کو سلا دیتے تھے، اور یہ کہتے ہماری نیند کے وقت میں اگر کوئی دشمن آ کر حملہ بھی کرے تو محمد پر حملہ نہ ہو، میرے بیٹے پہ حملہ ہو۔ یہ کمال کی شفقت کے ساتھ انہوں نے پرورش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کی عمر پاک 12 سال کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جناب ابو طالب کے ساتھ آپ تجارت کے لیے نکلے ملک شام، کیونکہ خاندانی مشغلہ تھا تجارت، ابو طالب ساتھ میں لے کر کے گئے۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے تاریخ کا کہ بیچ راستے میں ایک بحیرہ راہب، ایک عیسائی پادری تھا، جہاں پر یہ قافلہ رکا تھا، بحیرہ راہب نے دیکھ کر کے ہی کہا ہذا سید المرسلین، یہ رسولوں کا سردار آیا ہے۔ عیسائیوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ کہا میں نے ان کو دیکھا ہے 12 سال کی عمر کے، جب یہ آ رہے تھے رات کے وقت پہاڑوں کے اوپر سے اتر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ سارے پہاڑ سارے جتنے بھی درخت ہیں وہ اس 12 سالہ لڑکے کے لیے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ دن میں یہ جب چلتے ہیں تو سورج کی روشنی ان پر نہیں پڑتی، بادل کا ایک سایہ ان کے اوپر سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے۔ یہ بحیرہ راہب نے ابو طالب کو بلا کر پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرا بھتیجا ہے۔ کہا میری ایک بات سن لو، اچھا ہوگا کہ تم ان کو ملک شام مت لے جانا، وہاں یہودی ہیں، وہ ان کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس انتظار میں ہے کہ آخری نبی ان کے خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو تمہارے خاندان کا نصیبہ ہے، اگر تم لے جاؤ گے تو یہودی قتل کر ڈالیں گے، تم یہیں سے ان کو واپس مکہ لے جاؤ۔ جناب ابو طالب گھبرا گئے، ڈر گئے، کہا کہ میں اپنے اس بھتیجے کو ملک شام نہیں لے جاؤں گا۔ بیچ راستے سے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر وہ مکہ واپس آئے۔ یہ وہ بشارت تھی، 40 سال کے بعد حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، لیکن خبریں تو 12 سال سے ہی مشہور ہو چکی تھی، خبریں ہو چکی تھی۔ بحیرہ راہب نے یہ کہا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت کو اپناتے رہے۔ جب آپ کی عمر پاک 25 سال کی تھی تو مکہ مکرمہ کی ایک معزز خاتون، بڑی مالدار خاتون تھی، حضرت خدیجہ، جن کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، اب وہ کسی سے شادی کرنے کے موڈ میں کبھی نہیں تھی، لیکن وہ بڑی مالدار تھیں۔ انہوں نے اپنا مال تجارت کسی کو دے کر کے انویسٹ کروا کر کے تجارت کرواتی تھیں۔ جب ان کو پتا چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار ہیں، بڑے ہی دیانت دار ہیں، تو اپنا مال ان کو دیا اور کہا کہ تم تجارت کرو، نفع کما کر کے لے آؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے، اور اتنا نفع ہوا اس مال میں۔ واپس جب آ رہے تھے تو حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ تھا، حضرت خدیجہ نے کہا تھا میسرہ تم ہمیشہ محمد پر نظر رکھنا، دیکھتے رہنا یہ کیسی کیسی تجارت کرتے ہیں، کتنا نفع کرتے ہیں، اسی لیے نہیں کہ خرد برد ہوگا، اس لیے کہ مدد کے طور پر۔ جب یہ قافلہ واپس مکہ آ رہا تھا، اب پھر ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں پر، حضرت خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانے پر بیٹھ کر کے اپنا نفع شدہ قافلہ جو مکہ میں داخل ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑا گھر تھا، بڑا محل تھا، جب وہ اوپر سے نظارہ کر رہی تھی وہیں سے دیکھ کر کے وہ گرویدہ ہو گئی کہ اتنی دور سے دیکھ رہی تھی، قافلہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن چہرے محمد سب سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
حضرت खदीजा कहती है मैंने चांद को भी इतना तेजी से चमकते नहीं देखा जिस तरह मुल्क शाम से ये लौटता हुआ काफिला मोहम्मद का चमकता हुआ चेहरा लेकर आ रहा था। हजरत खदीजा कहती है अजीब हालत थी, काफिला तो तिजारत करके आ रहा है, लेकिन मैंने देखा उस काफिले के ऊपर जो धूप का वक्त है उस वक्त आसमान का एक टुकड़ा, बादल का एक टुकड़ा साया बन करके चलता हुआ आ रहा है। जिस तरफ मोहम्मद जा रहे हैं उस तरफ वो टुकड़ा भी चलता जा रहा है। आगे पीछे न जाने कौन सी मखलूक चल रही थी। हजरत खदीजा का दिल यहीं से बेकरार हुआ। मुल्क शाम से तिजारत करके वापस आने के बाद, जबकि हजरत खदीजा की 2 शादियां ऑलरेडी हो चुकी थी, इंतकाल हो चुके उनके शोहरों के, 40 साल की उम्र हो चुकी थी, शादी करने का कोई ख्याल नहीं था, लेकिन हुजूर पाक के चेहरे पाक को देखने के बाद, उनकी खुसूसियात देखने के बाद नफा लेते ही आपने पैगाम भेज दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से, कहा क्या आप मुझसे निकाह करना चाहें। वो रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गर्विदा खातून, उनका पैगाम पहुंचते ही रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद से कबूल नहीं किया, अपने चाचाओं और फूफियों के दरमियान इस मसले को रखा। जनाब अबू तालिब थे, सारे फूफियां और चचा बैठे, उनके सामने रखा कि हजरत खदीजा के पैगाम निकाह आया हुआ है। सारे लोगों ने कहा तुम्हें पता है खदीजा पूरे मक्का में ताहिरा के नाम से जानी जाती है, सबसे पाकीज़ा खातून। इज्जत तो ऐसी थी कि अदना से अदना आदमी भी और ऊंचा से ऊंचा आदमी भी हजरत खदीजा की तरफ चेहरा उठाकर नहीं देखता, उनकी इज्जत बड़ी थी। कहा कि अगर मोहम्मद तुम्हारे लिए उनकी तरफ से पैगाम आया है तो कबूल कर लो। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जवाब भेजा कि मुझे बताया गया है कि मक्का में सबसे शरीफ खातून अगर कोई है तो खदीजा का नाम है। मेरे अजीजों, खातून शरीफ क्यों ना होगी, इसलिए कि जिसके पेट से पैदा होने वाली बेटी फातिमतुज़ ज़हरा हो, सैयदा कायनात हो, तो फिर माँ का आलम क्या हो सकता है। अल्लाह करीम ने ये इंतखाब फरमाया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस निकाह को दिलो जान से पसंद किया। निकाह की तकरीब हुई। निकाह की तकरीब में जनाब अबू तालिब और हुजूर के सारे चचा और फूफियां भी शरीक हुए। खुतबा निकाह का खुतबा जनाब अबू तालिब ने पढ़ा था। वो खुतबा आज भी मौजूद है जो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पहले निकाह में खुतबा हुआ था। इस खुतबे के बाद, निकाह मुकर्रर होने के बाद, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये शरीक हयात, ये रफीक हयात, ये महबूब रब्बुल आलमीन सैयदा खदीजा हुजूर की ऐसी वफाशियार खातून बन करके रही कि अल्लाह की कसम आज भी पूरी रोए जमीन पर जो मेरे आका की औलाद सादात के नाम से जानी जाती है वो कहीं और नहीं, वो खदीजा की पेट से पैदा होने वाली औलाद है। हजरत खदीजा के बतन से मेरे आका की 6 औलाद हुई, 3 बेटे और 3 बेटियां। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 6 औलाद की माँ हजरत खदीजा है। ये बड़ी उल्फत और मोहब्बत की जिंदगी गुजरी है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन जब मेरे आका की उम्र पाक 50 साल की हुई और हजरत खदीजा की उम्र उस वक्त तकरीबन आप अंदाजा कर सकते हैं 25 साल ज्यादा थी, 75 साल की खातून थी। 75 साल की खातून, अल्लाह अकबर, 75 साल की खातून किसको कहते हैं? उम्र का वो पड़ाव जिसमें बूढ़ा अपने आज़ा से मजबूर हो जाता है और उसके पट्टे जवाब दे जाते हैं, चलना फिरना दुभर हो जाता है। लेकिन कसम खुदा की जब मैं ये रिवायत पढ़ता हूँ कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 3000 फीट ऊंची पहाड़ी गारे हिरा में जाकर इबादत करते थे, कभी 2-2 दिन तक नहीं आते थे, तो 75 साल की ये खातून दिन में 2 मरतबा पहाड़ी पर जाती थी खाना लेकर के और उतरती थी। आज मैं बताऊं, हम जैसों की जवानी में एक मर्तबा पहाड़ पर चढ़ करके आ जाए, 8 दिन तक पट्टे दर्द करते हैं, पैर दर्द करते हैं। मैं समझ नहीं पाता वो खदीजतुल कुबरा की वफाशियारी को दिन में 2 मरतबा अपने नबी पाक अपने रफीक हयात के लिए ऊपर जाती थी, नीचे आती थी। कभी रसूलुल्लाह पहाड़ से उतर रहे होते, हजरत खदीजा घर के बाहर आकर खड़ी होती, कड़ी धूप होती, सूरज की तमाज़त होती, लोग चलते फिरते कहते खदीजा
अपने शौहर का इंतजार कर रही हो? कहती हाँ, मेरे शौहर पहाड़ से उतर रहे हैं, गारे हिरा से आ रहे हैं। उस वक्त लोग कहते खदीजा अंदर छांव में बैठो, इंतजार करो, उनके आने में काफी वक्त है। खदीजा कहती मेरा दिल गवारा नहीं करता, मेरा शौहर धूप में उतर रहा हो और उनकी औरत छांव में बैठी रहे। जब तक वो धूप में उतरते रहेंगे मैं धूप में खड़ी रहूंगी। ये वफा शियारी ऐसी थी। आपको पता है सबसे पहली वही कुरान की जो गारे हिरा में आई है, जिब्राइल अमीन लेकर के आए हैं। इस्लाम की तारीख में अगर ये ना बताएं तो इब्तिदा ही ना होगी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब 40 साल की उम्र में थे, गारे हिरा में जाकर इबादत करते, जिब्राइल अमीन आए कुरान की आयतें लेकर और हुजूर से कहा इक़रा। हुजूर ने कहा मा अना बिक़ारी, मैं नहीं पढ़ूंगा। वो कहते थे पढ़ो, हुजूर कहते मैं नहीं पढ़ूंगा। सीने से सीना लगाकर दबोचते थे। 3 मरतबा हुआ, चौथी मरतबा का इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया है। रसूल महतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू किया और फिर आयतें सबसे पहले जो आई हैं, इस्लाम की इब्तिदा नूर इलाही का ज़ुहूर है, नूर इलाही का नुज़ूल है। अल्लाह का कलाम उतर रहा है पहाड़ पर, पहाड़ की चोटियों पर, जिसको आज भी जबले नूर कहा जाता है, नूर की पहाड़ी, जहां नूर उतरा, नूर का पहाड़ है। और किस पर उतरा? जिस पर उतरा वो नूरुन अला नूर है। कुरान की आयतें आई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें देकर जिब्राइल अमीन चले गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो वही आई थी उसका असर ऐसा था, सख्त ठंडियों के दिन थे, मोटे मोटे पसीने के बूंद पेशानी से निकलते थे। जब रसूल पाक तशरीफ लाए, पहला वाक़या देखा था हुजूर ने, पहला वाक़या था जिब्राइल अमीन इस तरह आयतें लेकर आए। ये आयतें उतरना आसान बात नहीं। कुरान खुद कहता है, मेरा मौला फरमाता है अगर हम ये पहाड़ों पर उतार देते, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन कल्बे मुस्तफा ने इसका बोझ उठा लिया है। रसूलुल्लाह के दिल ने इस अमानत को उठाया था, लेकिन चल करके दुनिया का वो पहला इंसान, दुनिया की वो पहली शख्सियत है जिसको कुरान सुनाया मेरे आका ने, वो कोई और नहीं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा है। आए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, घर आते ही फरमाया मेरे पास एक फरिश्ता आया, सीने से सीने लगाया और उसने ये आयतें अल्लाह की तरफ से सुनाई, मुझे कंबल उड़ाओ, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, बार बार कहते मुझे कंबल उड़ाओ, सख्त ठंडियां लग रही है। सैयदा खदीजतुल कुबरा की बातें याद रखो, तारीख में आज भी लिखी हुई है। ढारस बंधाने वाली, तसल्ली देने वाली, हौसला देने वाली खातून हो तो जिंदगी कमाल की है। अजीजा ने गिरामी कहती हैं, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल, आप यतीमों का बोझ उठाते हैं, आप बेवाओं की मदद करते हैं, आप कमजोरों का हाथ पकड़ते हैं, आपके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। ये जो उतरा है वो आपकी भलाई के लिए है। अनकरीब आप देखेंगे जमीन और आसमान की सारी चीजें अल्लाह ताला आपके लिए मुसख्खर फरमा देगा। ये खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हौसला अफजाइयां थी। यहाँ से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर मक्का तशरीफ लाए और आपको पता है सबसे पहले मक्का मुकर्रमा में अब तारीख इस्लाम की शुरुआत है। तारीख इस्लाम की शुरुआत है। इस्लाम की तारीख से पहले मैंने इतना बैकग्राउंड बता दिया, तारीख बता दी, हालात बता दिए, सियासी हालात, मजहबी हालात, अखलाकी हालात। अब जो शुरुआत हुई वो कहाँ से? गारे हिरा से शुरुआत हुई। और उसके बाद सबसे पहले घर आए मेरे आका, और सबसे पहला मुसलमान जो इस्लाम में दाखिल होता है वो कोई और नहीं, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, घर वाली सबसे पहले इस्लाम में दाखिल हुई हैं। रिवायतों की तत्बीक के एतबार से अलग अलग मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने बयान किए। सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में सिद्दीक़ अकबर भी हैं, मौलाए कायनात भी हैं, और हज़रत खदीजा भी हैं, हज़रत ज़ैद भी हैं, हज़रत बिलाल भी हैं। सबकी कैटेगरी के हिसाब से उनको अव्वल दर्जे में रखा गया। औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा, बच्चों में मौलाए कायनात। सबसे पहला जो इस्लाम शुरू हो रहा है वो हजरत खदीजा
خود کے گھر سے رسول اللہ نے شروع فرمایا اور اس کے بعد پھر مکہ والوں کو جمع فرمایا. مکہ کے سارے لوگ حضور کی بڑی عزت کرتے تھے, لوگ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے. آپ کا لقب تھا امین اور صادق. لوگ آپ کو امین کہہ کر پکارتے یا صادق کہہ کر پکارتے. اپنے مشوروں میں حضور کو دیکھتے تھے تو خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے. وہ کہتے کہ اگر محمد کسی مجلس میں بیٹھ جائے تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے. اس وقت بھی عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرتے, بڑی عزت کرتے. اس دن حضور نے جیسی دعوت دی پورا مکہ ٹوٹ پڑا, سب آ گئے. حضور نے سب سے پہلے ان سے سوال کیا, اے مکہ والو, اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو تم کیا کہو گے اس بات پر؟ سارے لوگوں نے ایک آواز میں جواب دیا, اے محمد, آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے تو ہم صرف یقین ہی نہیں کریں گے بلکہ ہم تو اس فوج سے لڑنے کی تیاری بھی کریں گے. اتنا ہمیں یقین ہے آپ کی بات پر کہ ہم اس فوج سے لڑنے کی بھی تیاری کریں گے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں پہاڑ کے پیچھے فوج ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, تم جب میرے بارے میں اتنا یقین کا اعتقاد رکھتے ہو تو سنو, اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے, بلکہ اب میں یہ کہتا ہوں, سنو غور سے, کہ میں اللہ کا نبی ہوں, آخری رسول ہوں اور دین اسلام لے کر کے آیا ہوں. اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی, کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ پہلا جبل ابو قبیس کے قریب فاران کی چوٹیاں پہاڑی کے پاس میرے آقا نے صفا مروہ کے دامن میں مکہ والوں کو جمع کیا تھا. پہلی آواز میرے آقا کی زبان سے گونجی تھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب لوگوں کو دیکھنے کا وقت تھا. ظاہر سی بات ہے, میں نے عرب کی طبیعت پہلے سے بتائی, اکھڑ مزاج, سخت مزاج, نخوت بھرا ہوا, کبر تکبر بھرا ہوا. کب وہ ایکسپٹ کرتے؟ سارے لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. کہا کیا ہم حبل کو جو کعبے کے اوپر بیٹھا ہوا خدا ہے اس کو اتار دیں گے؟ صفا مروہ پر جو ہمارے خدا ہے ان کو چھوڑ دیں گے؟ خانہ کعبہ کے اندر دروازے کے اندر جو خدا ہے ان کو چھوڑ دیں گے؟ چاہے زمزم پر جو خدا بیٹھا ہے اس کو چھوڑ دیں گے؟ سب کی چھ میں گوئیاں شروع ہو گئی, بغلیں جھانکنے لگے. اور اسی اسنا میں غصے میں آ کر آپ کا سگا چچا ابو لہب کھڑا ہوا, کہا تبن لک یا محمد لہذا جمعتا, اے محمد کیا اس لیے تم نے ہم کو جمع کیا؟ برا ہو تمہارا, تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہ پہلا جملہ تھا جو ناز قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نازنین قلب پر اترا. اس وقت تک کسی نے برا جملہ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا تھا. پہلا برا جملہ استعمال کرنے والا ابو لہب تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاطر پر, آپ کے قلب اقدس پر بوجھ گزرا, بار ہوا, تکلیف ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پھر آیتیں اتاری, تبت یدا ابی لہب وتب, اے رسول آپ کے نہیں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہ دے. اللہ کریم دفاع کرتا رہا, ڈیفنس کرتا رہا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دعوت کو لے کر چل پڑے. پورا مجمع تھا مکہ کا, لیکن کوئی آگے اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا کہ اے محمد ہم مانتے ہیں آپ کو اللہ کا رسول, آخری رسول, آپ جو دین لائے اس کو مانتے ہیں, آپ کا جو خدا ہے اس کو مانتے. نہیں, کوئی نہیں تھا. لیکن بات اتنی ہے, اس مجمع سے ابھی میرے آقا ہٹے نہیں تھے. 9 سال کا ایک بچہ حضور کے قریب آیا, پتلی پتلی ٹانگیں تھی, آنکھوں میں آشوب تھا, آنکھیں رس رہی تھیں, لال ہو چکی تھی. آیا اور قریب آ کر کہا, اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو اللہ کا حقیقی رسول تسلیم کرتا ہوں, آپ کا دین میں ایکسپٹ کرتا ہوں, خدا واحد کی میں عبادت کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 9 سال کے بچے کو سینے سے لگایا اور دعا کی, مولا اس بچے کی ٹانگوں میں, اس کے بازوؤں میں تو طاقت عطا فرما اور اس کو دین کا عظیم سپاہی بنا. میرے آقا کی یہ دعا تھی. 9 سال کا وہ کمزور بچہ جو سب سے پہلے حضور کی دعوت پر لبیک کہا تھا, آج پوری دنیا شرق و غرب شمال و جنوب میں اس کو اگر پکارتی ہے تو حسد اللہ الغالب, شیر خدا حیدر کرار کے نام سے جانتے ہیں. اس کی طاقت کو کون جانے, اس کی طاقت کے قریب کون پہنچے. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. اس حیدر کرار کو جو طاقت و قوت تھی, جو خیبر شکن ہے, پھاٹک کو اکھاڑ کر پھینک دینے والا, مرحب کے
لوہے والے لباس پر تلوار کی ایک ضرب لگا دے تو اس کے سر سے لے کر سینے تک ٹکڑے کر دینے والی تلوار رکھنے والا، یہ طاقت کہیں اور سے نہیں، یہ دعائے مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسلام کی تبلیغ کی شروعات یہاں سے ہوئی۔